بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 اصول آخری حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح بات کو سمجھ جائیں۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ غلط فہمیاں معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ ہم جب بھی بولیں آواز صاف اور بلند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ یہ فرمان بھی سنت سے بھرا ہوا ہے۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے اور پریشان بھی، اور یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا، سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں اور زیادہ جلدی فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم جب بھی سفر کریں ایک یا دوسرے لوگوں کو ساتھ شامل رکھیں۔ بالخصوص عورتوں کو کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں۔ فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ انسان 16 کیمیکلز کا مجموعہ ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ میں نے پوری زندگی کسی مغرور شخص کو طبعی موت مرتے نہیں دیکھا۔ یہ غیر طبعی موت مرتے ہیں اور ہمیشہ بے عزتی اور ذلت وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخی نہ بگاڑو، یہ بھی کمال کا اصول ہے۔ میں نے آج تک کسی شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گدھا گھروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ فقیر کو 10-20 روپے دے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ واقعی حقدار تھا یا نہیں۔ یہ عادت ہمیں شکی بھی بنا دیتی ہے اور صدقہ خیرات سے بھی دور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے اور آپ کو مہمان نوازوں میں مقناطیسی کشش ملے گی۔ آزما کر دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غربت میں صبر کرو۔ یہ فرمان بھی کیا شاندار فرمان ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ اچھائی نیکی ہوتی ہے اور نیکی میں دوسروں کا ساتھ دینے والے جلد نیک ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف نیک لوگوں کے معاون بن جائیں، آپ نیکوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ تحقیق بتاتی ہے، ہم اپنی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں سے 10 خوبیاں اور پیدا ہوتی ہیں۔ آپ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ میرا تجربہ ہے، ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے، ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بھی طبی لحاظ سے درست ہے۔ نیند موت کی پچھلی سٹیج ہے۔ یہ بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل مرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ 7 گھنٹے سے کم اور 8 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لینی چاہیے۔ اور 40واں فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ یہ عادت بھی عبادت ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ ویڈیو ختم ہوئی تو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔